عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ 6 ماہ سے ملک میں انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے نرم انقلاب ہوگا یا سمجھ گئے ہوں گے۔ ادھر اسلام آباد میں حالات کچھ یوں ہیں کہ بظاہر حکومت یہ بیان دیتی نظر آتی ہے کہ اسے عمران خان جو چند ہزار لوگ لے کر آیا ہے اس سے کوئی پریشانی نہیں، لیکن جو مناظر اسلام آباد کی سڑکوں اور راستوں کے ہیں وہ کچھ اور ہی صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ عمران خان کے پاس آخری ترک کا پتہ لانگ مارچ ہی تھا جو اب انہوں نے کھیل دیا۔ اب ان کے پاس تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور دوسری طرف حکومت کے پاس بھی سوائے الیکشن کی تاریخ کے بظاہر کوئی چارہ نہیں۔ لیکن ان کا آج کا ٹویٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ عمران خان نے ویڈیو شیئر کی اور کہا کہ جی ٹی روڈ پر ہمارے مارچ کے ہمراہ عوام کا سمندر ہے۔ میں 6 ماہ سے ملک میں انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ یہ بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن؟ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور دیکھا جائے تو عمران خان یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب جیسے صورتحال ان کے بس میں نہیں ہے یا نہیں رہے گی، وہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اس لیے نکلے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ لے کر جائیں۔ دوسری طرف حکومت ہے جس کے پاس نہ تو پرفارمنس ہے اور نہ ہی بظاہر عوام کی کوئی بڑی حمایت۔ اگرچہ انہوں نے حکومت عدم اعتماد کے ذریعے حاصل کی، مگر عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اور حال ہی میں جاری ایک رپورٹ میں خود وزارت خزانہ نے کہا کہ رواں سال میں اخراجات میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی کی شرح 21 سے 22% تک رہے گی۔ دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ مہنگائی کی شرح 21 سے 22% تک رہے گی، اور سخت معاشی حالات بڑھتے ہوئے اور چیلنجز سے خبردار کیا۔ حالانکہ مہنگائی رواں ہفتے میں 30% سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، یعنی حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کوئی بھی ریلیف نہیں ہے۔ آج لانگ مارچ کا آغاز کاموں کو سے ہوا۔ گزشتہ روز رپورٹر صدف نعیم کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے مارچ سادوکی کے مقام پر روک دیا گیا تھا۔ کاموکی میں لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کبھی بھی ملکی اسٹیبلشمنٹ عوام کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی، کیونکہ عوام اور فوج مل کر ملک کو مضبوط کرتے ہیں۔ عمران خان نے فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر 10 ارب کے ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے کا بھی کہا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 کلومیٹر کا سفر طے کریں، اور کہا لوگوں کی محبت اتنی ہے، اتنا جنونی استقبال ہے کہ ہم ایک دن میں 10 سے 12 کلومیٹر سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ عمران خان کو پی ڈی ایم نے عدم اعتماد کی تحریک لا کر گھر جانے پر مجبور کیا۔ عمران خان نے ایک ڈائی اٹھائی اور گھر کو چل دیے، لیکن عوام نے پی ڈی ایم کو اس فیصلے کو شاید قبول نہیں کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے دور میں بھی مہنگائی تھی، معاشی حالت بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، مگر پی ڈی ایم جو مہنگائی کو ختم کرنے کا نعرہ لگا کر آئی تھی، اس نے اتنے ہی عوام کا بھرکس نکال دیا۔ مہنگائی کی گزشتہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ فائدہ ہوا تو صرف پی ڈی ایم کے کارکنان کو، جنہوں نے صرف نیب ترامیم سے اپنے ریفرنسز ختم کروائے، بلکہ مریم اور نواز شریف کو مقدمات سے بھی بری ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا پڑوسی ملک بھارت وہ خوشیاں مناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ساری بات تو ہمیں مزہ اس بات کا آ رہا ہے کہ جس حکومت کے کرپٹ ہونے کا کوئی دوسرا جواز ہی نہیں، یہ یعنی ثابت شدہ بات ہے، انہیں کو واپس لے آیا گیا۔ یہ ان کے لیے بڑی اچنبے کی بات ہے، لیکن عوام کے لیے تو ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام نے سرے سے اس چیز کو قبول ہی نہیں کیا۔ بہرحال وہ یہی معاملہ بنا، اور اس چیز کا وہ ایک مذاق خیز پیغام پوری دنیا میں چلا گیا کہ مقدمات سے وہ بری ہو گئے۔ اور اگر کسی کو پی ڈی ایم سے کوئی ہمدردی تھی بھی تو وہ جاتی رہی۔ خود پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں کے ورکرز بھی حیران ہیں کہ کہاں یہ صرف اپنے مقدمات ختم کروانے آئے تھے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ عوام نے عمران خان کو باہر نکلنے پر مجبور کیا تو غلط نہیں ہوگا۔ اب عمران خان اس عوام کے ساتھ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ حکمران اتحاد خود کو جمہوریت کا لمبتدار کہتا ہے، مگر اب جب جمہور اپنا حق مانگنے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں تو ان کے راستے بند کر دیے گئے، گڑھے کھود دیے گئے، کنٹینرز کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ یعنی اگر عمران خان اسلام آباد میں پہنچ گیا تو ان کے لیے اسلام آباد میں داخل ہونا آسان نہیں ہوگا، اور انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس پر سوال یہ بھی ہوگا کہ عمران خان کتنے لوگوں کو لے کر اسلام آباد پہنچیں گے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق سندھ سے آنے والے قافلہ کراچی سے براستہ حیدرآباد، سکھر، ملتان سے
اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ عمران خان جی ٹی روڈ پر موجود شہروں اور قصبوں کی عوام کو موبلائز کریں گے۔ عمران خان آج گجرانوالہ، کل وزیر آباد، بدھ کو گجرات پہنچیں گے۔ جمعرات کو جہلم اور کھاریاں، جمعہ کو گجر خان سے اسلام آباد جائیں گے۔ اگلے مرحلے میں بدھ کو گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے دور دراز اضلاع سے قافلے اپنا سفر شروع کریں گے۔ بدھ یا جمعرات کو جنوبی پنجاب کے قافلے سندھ کے قافلوں کے ہمراہ اسلام آباد جانب روانہ ہوں۔ جمعرات کو آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے قافلے روانہ ہوں گے۔ آخری مرحلے میں پورے پاکستان سے قافلے جمعے کے دن اسلام آباد کی جانب چلیں گے۔ اب اگر اتنے سارے لوگ اسلام آباد پہنچیں گے تو یہ تو اپنے آپ میں ایک ریفرنڈم ہو جائے گا اور پی ڈی ایم کو فیصلہ تو کرنا پڑے گا۔ جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت بھی الیکشن پر مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ بظاہر شہباز شریف جو بیان دے رہے ہیں یا پھر عمران خان اپنی تقریروں میں جو مرضی کہتے رہیں، لیکن اصل فیصلہ تو مذاکرات پر ہونا ہے۔ اصل مسئلہ الیکشن کی تاریخ کا ہے، اور اس بات کا اظہار تو رانا ثناء اللہ نے بھی کر دیا کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کہا کہ جب دونوں مذاکرات پر بیٹھیں گے تو کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا۔ اب یہ درمیانی راستہ کتنی جلدی ڈھونڈا جاتا ہے، اور یہ درمیانی راستہ عمران خان کے لیے قابل قبول بھی ہوگا کہ نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ یہ سب کچھ پرامن ہونا چاہیے، اور سیاسی رہنماؤں کو وقت سے پہلے کسی فیصلے پہ پہنچ جانا چاہیے، پوائنٹ آف نو ریٹرن سے پہلے، کیونکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے بعد جو ہے ان کے پاس کسی قسم کا ڈیسیژن لینے کی آپشن نہیں رہے گی۔ ہماری معیشت کی صورتحال ایسی ہے کہ ملک پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، اور مسلسل جو ہے وہ سڑکوں کا جام جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ مہنگائی نے تو جو کرنا ہے سو کرنا ہے، باقی کسی بھی بحران کی صورت میں معاشی مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تمام نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے نپٹائے۔ معاملہ تو صرف الیکشن کا ہے تو نپٹانے کی کریں، اور عمران خان کو بھی سمجھنا چاہیے حقیقی انقلاب معاشی انقلاب ہے۔ میں مسلسل بول رہا ہوں اور آج سے نہیں، کہ اب دنیا میں عالمی پیوٹ معیشت ہو چکا ہے، ہمیں اپنی معیشت بہتر کرنی ہے، اور حقیقی انقلاب معاشی انقلاب ہی ہے۔ اس کے بغیر نہ تو ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی عوام کو کوئی فائدہ ہوگا۔ معاشی انقلاب کیسے ممکن ہے، اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ عمران خان یا جو بھی عوام کا مینڈیٹ لے کر آتا ہے وہ حقیقی معاشی انقلاب لا کر حقیقی آزادی دلا سکے گا۔